خطاطی مستقل فن ہے، مصوری ذہن کا گہوارہ، جو برش رنگ لے آئیں وہی شاہ پارا۔ آرٹسٹ کی پہلی نمائش لگانے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ مصوری جو ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ اس میں ہمارے شہر میں مجھ سے پہلے کوئی بھی ادھر مصور نہیں تھا۔ چاول کے دانے پہ کلمہ طیبہ، بسم اللہ اور خشخاش کے دانے پر پاکستانی پرچم آئی لو پاکستان لکھا۔ علی کا قول ہے الخط النصف العلم، خطاطی ایک نصف علم ہے۔ خطاطی مستقل فن ہے، مصوری ذہن کا گہوارہ، جو برش رنگ لے آئیں وہی شاہ پارا۔ چھوٹے شہر کا، حافظ آباد کا بڑا آرٹسٹ شفقت علی جوید، جنہوں نے 44 سال سے چاول کے دانے کے اوپر اور خشخاش کے دانے کے اوپر کلمہ طیبہ، سورۃ فاتحہ، آئی لو پاکستان لکھا ہوا ہے، جو منفرد ریکارڈ ان کے پاس ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ یہ آرٹسٹ بھی ہیں، خطاط بھی ہیں اور مصور بھی ہیں۔ مصور آرٹس خداداد صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ مصور بنتے نہیں بلکہ پیدا ہوتے ہیں۔ معاشر کی عکاسی اپنے برش کے رنگوں سے کرتے ہیں۔ اسلامی خطاطی ہمارے مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ خطاطی نصف علم ہے۔ آئیے شفقت علی سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ اپنا فن ہے، یہ کب سے کر رہے ہیں اور اپنے برش کے رنگوں سے جو فن اجاگر کرتے ہیں۔ آئیے شفقت علی سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو لفظ بولے ہیں کہ مصور، آرٹسٹ، خطاط وہ بنتے نہیں بلکہ پیدا ہوتے ہیں، خداداد صلاحیت ہوتی ہے، یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ مصوری جو ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ اس میں ہمارے شہر میں مجھ سے پہلے کوئی بھی ادھر مصور نہیں تھا۔ یہ سینما لائن کا کام یا تصویر لائن کا کام وہ گجرانوالہ سے، فیصل آباد سے کروا کر لاتے تھے، یا ادھر سے نا وہ کام کرتے تھے۔ تو پینٹنگ کا اور مصوری کا کام، پورٹریٹ کا سب سے پہلے میں نے کیا، اور سب سے پہلے مصوری، خطاطی اور آرٹسٹ کی پہلی نمائش لگانے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک بہت بڑے خطاط تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کے جو دوست تھے عبد المجید پرمین رقم، ان سے انہوں نے باقاعدہ خطاطی کی تعلیم حاصل کی، اور علامہ اقبال کی کتابیں بانگ درا، بال جبریل، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے نامکمل کتابیں وہ مکمل کی۔ تو اس طرح خطاطی مجھے ورثے میں ملی، اور خطاطی گھر کا ایک فن تھا۔ تو اس کے ساتھ میں نے مصوری، آرٹسٹ، یہ تینوں جہتوں میں کام کیا، اور ہر لائن میں مطلب واٹر کلر، آئل کلر، پینسل کلر، پیسٹل کلر، اس سے مہارت حاصل کی۔ اور جو خطاطی میں خط نستعلیق، خط دیوانی، خط رقع، خط ثلث اور خط طغرا وغیرہ میں عبور حاصل کیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس تمام خطوں میں ہمارے حافظ آباد کے شاگردوں نے ملکی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، مصر، ترکی، مسقط اور میں اپنے خطوں میں نا پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ بھی ہمارے حافظ آباد میں اعزاز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے اگر بات کی جائے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، اور اس کے علاوہ مختلف جو شخصیت ہیں، ان کے آپ نے پورٹریٹ نمایاں کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کا فن منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی طرف سے، کیونکہ 44 سال سے آپ کو خشخاش اور چاول کے دانے کے اوپر کلمہ طیبہ، آئی لو پاکستان، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص لکھنے کا شرف حاصل ہے۔ دیکھیں جی، میں نے سینما لائن سے لے کر پورٹریٹ بنائے، سینما بینر کا زوال پذیر ہوا، اس کے ساتھ میں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے مختلف ادوار کے پورٹریٹ، علامہ اقبال کے شعروں کی عکاسی کر کے جو ان کی کتابوں میں ٹائٹل، اخبارات اور رسائل کی زینت بنے۔ تو اس کے ساتھ میں نے جو منفرد کام، چاول کے دانے پہ کلمہ طیبہ، بسم اللہ
اور خشخاش دانے پر پاکستانی پرچم آئی لو پاکستان لکھا جو عالمی ریکارڈ ہے اس کے ساتھ جو ابھی تک برقرار ہے۔ تو حکومت سے میں نالاں ہوں اس لیے کہ اتنے بڑے اعزاز اور شاگردوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کام کیا، تو حکومت کی نظر ہم پہ نہیں پڑی کہ حکومت ہم جیسے فنکاروں کی حوصلہ افزائی سرکاری سرپرستی میں لیں تو ہم ملکی لیول انٹرنیشنل لیول پہ اور بچوں کو تیار کر کے ہم پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ خطاطی، مصوری اور آرٹسٹ، اس سے گزر بسر ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو آج کل تو یہ کام تو ویسے ہی فلیکس نے پینا فلیکس نے لے لیے اور کمپیوٹر پہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پینا فلیکس بھی لگائی ہوئی ہے، ہاتھ کا کام بھی برقرار رکھا ہوا ہے، خطاطی بھی برقرار ہے۔ اس خطاطی ہم اس طرح کر رہے ہیں نا، بچوں جو مختلف اکیڈمیوں کے اسکولوں کے ٹاپر جو بچے ہیں وہ خوش نویسی سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے عوض ہم پیسے لیتے ہیں۔ تو یا ہمارے حافظ آباد میں رائس ڈیلر ہیں، وہ اپنے جو کسٹمر ہیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، دبئی میں، بھارت میں، وہ اپنے چاول کروڑوں کے اربوں کے بیچتے ہیں، تو وہ اپنے کسٹمر کو چاول کے دانے پہ ان کا نام لکھ کر سونے کی اور چاندی کی ڈبیاں بنوا کر ہم سے نام لکھواتے ہیں، اس کے عوض ہمیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں اور ہمارا نام انٹرنیشنل لیول پہ پاپولر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان سے آپ کی کیا اپیل ہے، اور آپ کا کوئی پیغام جو نئی نسل کو دینا چاہتے ہیں، اور حکومت پاکستان سے کیا اپیل ہے؟ نہیں، نوجوان نسل سے تو میں یہی ہے کہ خطاطی جو ہمارا قومی ورثہ ہے، مولا علی کا قول ہے الخط النصف العلم، خطاطی ایک نصف علم ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو باب العلم کا رتبہ اسی لیے دیا تھا کیونکہ ان کے پاس خطاطی کا علم تھا۔ تو یہ بات تو ہمارا ورثہ ہے، تو بچوں کو چاہیے یہ خطاطی کی طرف آئیں، انٹرنیشنل لیول پہ مقابلے ہوتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں۔